قرآن کے احکام پہ بھی مجھ کو چلا دے، قرآن کے احکام پہ بھی مجھ کو چلا دے۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، آج ہمارے پیش نظر سورہ دخان کی 3 آیات مبارکہ ہیں، آیت نمبر 10، آیت نمبر 11 اور آیت نمبر 12۔ جیسا کہ ہمارا معمول ہے کہ جب کسی ایسی آیت کا ہم انتخاب کرتے ہیں کہ جو نئی صورت سے ہوتی ہے، تو ہم اس صورت کا بھی ایک تھوڑا سا تعارف بیان کرتے ہیں، یعنی مختصر سا تعارف بیان کرتے ہیں۔ دخان کا معنی دھوئیں کے ہیں، دھوئیں کو عربی میں دخان کہتے ہیں۔ اس صورت کا نام دخان رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ اس صورت مبارکہ میں ایک ہی مرتبہ لفظ دخان آیا ہے۔ فرتقب یوم تأتی السماء بدخان مبین، آیت نمبر 10 میں قرآن پاک میں 2 مرتبہ آیا ہے۔ جو دوسرا موقع ہے جو قرآن پاک میں ہے، ثم استوى إلى السماء وهي دخان، پھر آسمان کا قصد فرمایا اور وہ اس وقت دھواں تھا۔ تو حامیم سجدہ کی 11 نمبر آیت، 2 بار قرآن پاک میں لفظ دخان آیا ہے۔ تو دھواں جو ہے وہ جنرلی جو ہے وہ عام طور پر تو آگ سے جو چیز پیدا ہوتی ہے اس کو دھواں کہا جاتا ہے، لیکن اس دھوئیں کے مختلف انداز ہیں۔ جیسا کہ آسمان پر جو دھند چھاتی ہے تو وہ بھی ایک دھواں کہلاتا ہے۔ اسی طریقے سے مری وغیرہ کی طرف چلے جائیں تو جو بالکل بادل چلتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں تو وہ بھی ایک دھوئیں ہی کی صورت رکھتے ہیں۔ تو یوں جو دخان کے اطلاقات ہیں وہ مختلف ہیں، لیکن زیادہ تر یہ جو آگ والا دھواں ہے اس پر اس کا اطلاق کیا جاتا ہے۔ سورہ دخان مکی صورت مبارکہ ہے اور مکی زندگی کے وسط میں یہ صورت مبارکہ نازل ہوئی۔ سورہ دخان کے پڑھنے کے متعدد جو فضائل ہیں وہ احادیث مبارکہ میں وارد ہوئے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، نبی اکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے صبح اٹھ کر حامیم دخان کی تلاوت کی، 70,000 فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث تھی۔ ایک اور روایت حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی نے روایت کی کہ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے جمعہ کی شب سورہ دخان کی تلاوت کی اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ شب جمعہ سے مراد ہے جمعرات کے بعد جو رات آتی ہے وہ شب جمعہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عیسیٰ بیان کرتے ہیں کہ مجھے یہ خبر دی گئی کہ جس شخص نے ایمان اور تصدیق کے ساتھ جمعہ کی شب حامیم دخان پڑھی، وہ صبح کو بخشا ہوا اٹھے گا۔ ابو رافع کی روایت میں ہے کہ اس کی بڑی آنکھوں والی حور سے شادی کر دی جائے گی۔ یعنی انعامات بیان ہوئے، اور اس کے علاوہ بھی کچھ روایات ہیں کہ جن میں اس صورت مبارکہ کی فضیلت کو بیان کیا گیا۔ اب ہم آتے ہیں اس صورت کے اجمالی موضوعات کی طرف، یعنی اس کے موضوعات کو ہم اجمالاً ڈسکس کرتے ہیں۔ اس صورت سے پہلے سورہ زخرف تھی، اس کی ایک آیت مبارکہ کو لے کر ہم نے پچھلے پروگرام میں تفصیل کے ساتھ گفتگو کی، تو اس سے ملتے جلتے مضامین اس صورت کے بھی ہیں، کیونکہ وہ بھی مکی تھی اور یہ بھی مکی ہے۔ اس صورت کے شروع میں بیان کیا گیا کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کو ایک مبارک رات میں نازل فرمایا، یعنی لیلۃ القدر میں نازل فرمایا، اور قرآن مجید کے نازل کرنے کا مقصد بیان ہوتا ہے کہ جو لوگ غفلت، لہو و لعب میں زندگی گزار رہے ہیں ان کو جگایا جا سکے تاکہ وہ روز حساب کی تیاری کر لیں۔ جو لوگ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی صداقت کے لیے یہ شرط عائد کرتے تھے
کہ ان کو عذاب دکھایا جائے، ان کو یہ بتایا گیا کہ عذاب دیکھنے کے بعد جو ایمان لایا جائے وہ ایمان بالغیب نہیں ہوتا۔ ایک بڑا نفیس نقطہ ہے، اور آج جو آیت مبارکہ ہم ڈسکس کریں گے، جس کی تفسیر سنیں گے، مجموعی طور پر اس آیت سے نقطہ اخذ ہوتا ہے۔ مزید تفسیر میں بیان ہوگی۔ کفار مکہ کی عبرت کے لیے فرعون اور اس کے قوم کی مثال بیان کی گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو عذاب سے ڈرایا، لیکن وہ سرکشی سے باز نہ آئے اور یہاں تک کہ انہیں غرق کر دیا گیا، اور بنی اسرائیل ان کی غلامی سے آزاد پا کر ایک عظیم قوم قرار پائے۔ ناظرین محترم، قریش کے کفر اور ان کی ہردرمی کا سبب یہ تھا کہ وہ آخرت پر یقین نہیں رکھتے تھے، اس لیے اس صورت مبارکہ میں آخرت کا تفصیل سے بیان کیا گیا، بار بار بیان کیا گیا۔ اور مکی صورتیں اتنی بھی ہیں، ان کے اندر جو یوم بعث ہے، یوم نشور ہے، اس کا بار بار ذکر کیا جاتا ہے، خاص طور پر کہ ہم کیسے زندہ ہوں گے، ہم تو خاک ہو چکے ہوں گے، ہماری ہڈیاں تو مٹی میں مل چکی ہوں گی۔ تو یہ ان کا ایک عام سا اعتراض ہوتا تھا، جسے وہ بارہا دہایا کرتے تھے، نبی اکرم علیہ السلام کا انکار کرتے تھے۔ قرآن پاک نے اس موضوع کو بہت زیادہ ڈسکس کیا ہے۔ یہ عمومی موضوعات تھے اس صورت مبارکہ کے۔ آئیے ہم سب سے پہلے جو یہ 3 آیات مبارکہ ہیں ان کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ قرآن رہنما ہے، جنت کا راستہ ہے، فارتقب یوم تأتی السماء بدخان مبین۔ ترجمہ کنز ایمان۔ تو تم اس دن کے منتظر رہو جب آسمان ایک ظاہر دھواں لائے گا۔ یغشی الناس ھذا عذاب علیم۔ ترجمہ کنز ایمان۔ کہ لوگوں کو ڈھانپ لے گا، یہ ہے دردناک عذاب۔ ربنا اکشف عنا العذاب انا مؤمنون۔ ترجمہ کنز ایمان۔ اس دن کہیں گے، اے ہمارے رب، ہم پر سے عذاب کھول دے، ہم ایمان لاتے ہیں۔ ناظرین اکرام، آپ نے ان آیات مبارکہ کی تلاوت سماعت کی۔ فرمایا گیا فرتقب، مطلب انظر، دیکھو اس وقت کیا عالم ہوگا، کیا ماجرا ہوگا۔ یوم تأتی السماء بدخان مبین، کہ جب آسمان پر ایک دھواں ظاہر ہوگا، ایک واضح دھواں، ایک ظاہر دھواں۔ اب اس آیت مبارکہ کی 2 تفسیریں بیان کی گئی ہیں۔ ایک تفسیر تو یہ ہے کہ قریش کے ساتھ ایک معاملہ درپیش آیا، یہاں اس کا تذکرہ ہے، زمانہ ماضی کی خبر دی گئی۔ اب وہ جو قریش جس ابتلا میں مبتلا ہوئے، جب وہ سارا معاملہ ختم ہو گیا تو پھر اس آیت مبارکہ میں اس بات کی خبر دی گئی کہ کیسا رہا پھر یہ معاملہ۔ اور وہ معاملہ کیا تھا کہ بعض روایات میں آیا، خود بخاری شریف کی روایت ہے اور روایتوں میں بھی ہے، کہ جب قریش نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ تنگ کیا، تو اس کے بعد ان پر قحط مسلط کر دیا گیا، اور ان کی شدت یہ ہوگی، مطلب ایک طویل عرصے تک قحط جاری رہا۔ 7 سال تک قحط کی زندگی گزاری انہوں نے، یوں آسمان کی طرف منہ اٹھا اٹھا کر دیکھا کرتے تھے، اور یوں بار بار دیکھنے سے ان کی آنکھوں میں دھواں رم گیا تھا، تب انہیں دھواں نظر آنا شروع ہو گیا تھا، آنکھیں جو ہے نا، آنکھوں میں ایسا عیب پیدا ہو گیا تھا، حالانکہ آسمان پر دھواں نہیں تھا، لیکن ان کی آنکھیں جو ہیں وہ چندھیا سی گئی تھیں۔ تو وہ اس بے بسی میں مبتلا ہوئے، اس
عذاب میں مبتلا ہوئے، اس قحط میں مبتلا ہوئے، تو ان کی آنکھوں کو ایسا گدلا کر دیا گیا اور ایسا غبار انہیں نظر آنے لگا چاروں طرف کہ حقیقت کو بھی وہ پہچان نہیں پا رہے تھے۔ اور پھر جو ابتلا گزرا، جو آزمائش گزری، آزمائش کہتے ہیں ان کے لیے تو عذاب تھا، جو انہیں تکلیف اور درد کا سامنا کرنا پڑا، تو ان کی وہ حواس باختہ سے ہو گئے۔ ایک تفسیر یہ بیان کی گئی ہے، یہ تفسیر بھی اپنی جگہ ٹھیک ہے۔ اور اب پھر اگلی آیت کو اگر ہم سے جوڑتے ہیں تو یکش الناس کہ یہ دھواں جو ہے وہ لوگوں کو ڈھانپ لیا اس نے، ھذا عذاب علیم، تو فرشتہ کہتا ہے کہ یہ تو اللہ کا دردناک عذاب ہے۔ اور پھر جب ان کی بے بسی ہو گئی تو یہ کہنے لگے رب نکشف عنا العذاب، اے اللہ اس عذاب سے ہمیں نجات عطا فرما، انا مؤمنون، ہم ایمان لے آئیں گے۔ لیکن وہ ایمان لانے والے کہاں تھے؟ ایک تفسیر یہ بیان کی گئی۔ دوسری تفسیر یہ بیان کی گئی جس کے تعلق سے علماء نے بہت باریک نکات بیان کیے اور بہت تفصیل اور ڈیٹیل کے ساتھ کتب میں بیان کیا کہ اس کی اصل میں ایک دوسری تفسیر بھی ہے۔ حضرت ملا جیون رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان کرتے ہیں کہ اکثر مفسرین کے نزدیک دوسری تفسیر ہی راجح ہے۔ وہ یہ ہے کہ اس سے مراد قرب قیامت میں نظر آنے والا دھواں ہے۔ قیامت کی کچھ علامتیں بیان کی گئیں۔ پچھلا پروگرام جو ہمارا ہوا نزول عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلق سے کہ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کا جو نزول ہے وہ قیامت کی ایک بڑی علامت ہوگا۔ یعنی دو طرح کے علامتیں ہیں، علامات صغریٰ ہیں۔ علامات صغریٰ بھی دو طرح کی ہیں، کچھ واقع ہو چکی ہیں، کچھ واقع ہوں گی۔ تو اور ایک ہیں بڑی علامتیں، بس اب قیامت بہت قریب آ چکی ہے، ان بڑی علامتوں کا یہ مطلب ہوگا۔ تو ایک روایت جس کو علماء نے بیان کیا، مفسرین نے اپنی کتابوں میں نقل کیا کہ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے اول الآیات، بڑی نشانیاں یہ ہیں، ابتدائی بڑی نشانیاں یہ ہیں کہ ایک دھواں ظاہر ہوگا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نزول فرمائیں گے۔ اچھا، میں نے پچھلے پروگرام میں عرض کیا تھا کہ وہ احادیث مبارکہ جو قیامت کی نشانیوں کو بیان کرتی ہیں ان میں جو ترتیب بیان ہوتی ہے وہ ضروری نہیں کہ وہ نشانیاں اسی ترتیب سے واقع ہوں۔ یعنی نزول سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ السلام پہلے ہوگا، دھوئیں کا ظاہر ہونا بعد میں ہوگا، لیکن یہاں دھواں پہلے بیان کیا گیا۔ اور فرمایا ایک آگ ظاہر ہوگی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی نازل ہوں گے، اور ایک آگ ظاہر ہوگی، ایک علامت یہ ہے وہ آگ ظاہر ہوگی عدن سے، بڑا قریب ہے کراچی سے عدن، تھوڑا سا گوادر کی طرف بڑھیے، گوادر سے سمندر کے راستے مسقط، اور مسقط سے تھوڑا آگے ہوتے ہوئے بحیرہ عرب، بحیرہ عرب کی طرف جو مڑتا ہے، جہاں جدہ کی طرف راستہ ہے، تو سامنے جو ہے وہ ایک طرف عدن ہے اور دوسری طرف عرب شریف ہے۔ عدن بڑا مشہور علاقہ ہے اور ایک زمانے میں علم و فن کا مرکز ہوا کرتا تھا، علم و فن کا مرکز۔ میں چند ماہ پہلے بدین کی ایک درگاہ ہے لواری شریف، بڑا پروپیگنڈا کیا جاتا ہے اس کے بارے میں کہ جناب یہاں حج ہوتا ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔
سب پروپیگنڈا ہے۔ میں وہاں حاضر ہوا، بڑے جلیل القدر بزرگ ہیں، نقشبندی سلسلے سے وابستہ ہیں، اور اپنے وقت کے بہت جید عالم ہیں۔ یہ سمجھیے کہ ان کے وقت کے اندر خطہ سندھ کے اندر بالخصوص اس جیسا روحانی عالم نہیں پایا جاتا تھا۔ شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت جید صوفی درویش گزرے ہیں، آپ سید ہیں، اور حضرت جو لواری والے بزرگ ہیں وہ صدیقی ہیں۔ تو ایک سید جو ہے وہ چل کر ایک صدیقی کے پاس جاتا ہے۔ آپ کا معمول تھا کہ جب آپ خلوت میں ہوتے تھے تو کئی کئی دن تک کسی سے ملاقات نہیں کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ انہیں 2 یا 3 دن انتظار کرنا پڑا آپ سے ملنے کے لیے، اور جہاں وہ بیٹھ کر انتظار کیا انہوں نے، وہ جگہ بھی میں نے دیکھی۔ تو آپ کے شہزادے ہیں، آپ کے ایک غالباً پوتے تو مدینہ منورہ میں مدفون ہے۔ آپ کے بیٹے جب حج کے لیے روانہ ہوئے تو پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ مشینی کشتیاں تو تھیں نہیں، یہ ڈیزل ویزل تو تھا ہی نہیں، پیٹرول تو دریافت نہیں ہوا تھا، تو باد بانی کی کشتیاں چلتی تھیں۔ تو وہ پھر رکتے رکتے ان کے سٹاف ہوتے تھے، بہت طویل جو ہے نا وہ نہیں چلتی تھیں، جہاز تبدیل بھی ہوتے تھے۔ پاکستان کے زائرین جس کشتی میں جا رہے تھے اس میں یہ بزرگ بھی تھے، اور عدن کی بندرگاہ پر جب یہ پہنچتے ہیں تو ٹھہرتے ہیں، کئی دن تک ٹھہرتے ہیں، تو وہاں بڑے بڑے اکابر علماء ان سے فیض حاصل کرتے ہیں، اور ان میں ایک عالم اسلام کا بہت بڑا نام ہے، محدث کبیر عابد سندھی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کے سیاہ ستہ کی کتب پر حواشی موجود ہیں، آج بھی چھپے ہوئے ہیں، طلبہ پڑھتے ہیں۔ ایک بہت بڑا نام ہے۔ سندھی تو آپ کہلاتے ہیں لیکن آپ اصل میں یمن سے تھے۔ تو وہ آپ کے مرید ہوتے ہیں، آپ سے برکات حاصل کرتے ہیں، فیوز حاصل کرتے ہیں، آپ کے مرید ہوتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر شیخ چلے جاتے ہیں۔ تو پھر اس کے بعد بھی حضرت عابد سندھی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک وقت میں بدین آتے ہیں، اور بدین آ کر خانقاہ سے جو ہے وہ برکات حاصل کرتے ہیں۔ تو عدن جو ہے وہ عرصہ دراز سے علم و فن کا مرکز رہا ہے۔ ماضی قریب سے میری مراد کچھ 2 یا 3 سال پہلے ایک بہت ہی مشہور جید عالم دنیا عرب کے بہت جید عالم حضرت ابو بکر مشہور عدنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے وصال فرمایا۔ یہ آخری عمر میں جدہ میں مقیم تھے، لیکن عدن سے آپ کا تعلق تھا۔ بڑے جلیل القدر ایک مفکر اسلام تھے۔ یہ ان کی کتب اگر پڑھیں تو جو تفکر ملتا ہے، جو درد امت ملتا ہے ان کی کتابوں کے اندر، ان کی تقاریر کے اندر، کمال درجے کا ہے، اور اعلیٰ درجے کے شاعر تھے۔ مطلب کئی دفعہ ایسا ہوتا کہ جیسے وہ ایک بچہ مشہور تھا کہ جب شام کے لوگ ہجرت کر رہے تھے اور وہ ایک بچہ کسی دریا کے کنارے شہید ہوا پایا گیا، تو اس پر تصویر کے ساتھ انہوں نے ایک طویل کلام لکھا۔ کوئی بھی دنیا میں واقعہ رونما ہوتا، اگلے دن ان کا طویل کلام آیا ہوتا تھا عربی میں۔ تو وہ بھی عرب سے، ان کا تعلق بھی عدن سے تھا۔ آج بھی عدن کے اندر کئی مدارس ہیں، اور وہاں علم و فن کی جو سرگرمیاں ہیں وہ جاری ہیں۔ خطہ یمن بڑا بابرکت خطہ ہے۔ نبی اکرم علیہ السلام نے اس کے لیے دعا فرمائی ہے، اللہم بارک فی شامنا بارک فی یمننا، اے اللہ ہمارے شام میں برکت عطا فرما، ہمارے یمن میں برکت عطا فرما۔ تو یمن جو ہے وہ اس اعتبار سے بھی بڑا اہم ہے کہ کہا جاتا ہے کہ جو عرب ہیں، جو حجاز کے عرب ہیں، عرب کے 2 حصے ہیں۔ ایک قدیم عرب قبائل وہ عراق میں آباد ہیں، بابل سب سے قدیم شہر کہا جاتا ہے،
اور دوسرا جو سب سے قدیم قبائل عرب کے ملتے ہیں وہ یمن سے ملتے ہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ننیال ہے ان کا جو سلسلہ جڑتا ہے جا کر وہ یمن کے قبائل سے جا کر جڑتا ہے۔ تو یمن کے سادات ماشاءاللہ، میں جس شہر میں یمن گیا تھا 2015 میں یا 16 میں، تریم میں، سادات کا شہر ہے ماشاءاللہ، ایک روحانی شہر ہے، ایک ایسا شہر ہے کہ شاید دنیا میں کوئی شہر ہو ایسا۔ تو پورے شہر میں کوئی ایک عورت بھی ایسی نہیں ملے گی جس نے چہرہ نہ ڈھانپا ہوا ہو۔ یہاں تک کہ ہم ایک گاؤں میں جا رہے تھے اور ایک مزار شریف پر ہمیں لے کے جا رہا تھا میزبانوں کی طرف سے، تو میں نے دیکھا کہ سڑک پر ایک عورت بکری چرا رہی ہے، اس عورت نے بھی نقاب لیا ہوا تھا۔ تو اب روحانیت کا عالم دیکھیں کیا ہوگا۔ تو دنیا بڑی وسیع ہے اور ایسا نہیں ہے کہ 2-4 جگہوں کی ویڈیو آ جائے تو ہم سمجھے دنیا سب ایسی ہی ہے۔ دنیا میں اچھائیاں موجود ہیں۔ تو عدن یعنی یمن جو ہے وہ ملک کے احادیث میں دعا کی گئی جس کے تذکرے احادیث میں ملتے ہیں، تو یہاں بطور خاص عدن کا ذکر کیا گیا۔ یمن بہت بڑا ہے، شمالی جنوبی پھیلا ہوا ہے۔ عدن جو ہے وہ بالکل کنارے پر ہے، یعنی پاکستان کو اگر دیکھا جائے تو یہاں سے نزدیک پڑتا ہے۔ تو حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ عدن سے ایک آگ بلند ہوگی اور وہ آگ ایسا لگتا ہے کہ روئے زمین پر پھیلے گی۔ اس لیے فرمایا گیا کہ تسوق الناسا، جس طرح آپ جانوروں کو ہانکتے ہیں نا، ڈنڈے سے ہانکتے ہیں وہ آگے چلتے ہیں، تو یہ آگ لوگوں کو ہانکے گی۔ تو لوگ صرف یمن یا عرب میں تو نہیں ہے نا، پوری دنیا میں ہوں گے۔ تو یہ سب لوگوں کو ہانک کر میدان محشر کی طرف لے جائے گی۔ اب میدان محشر کے تعلق سے مختلف اقوال ہیں۔ ایک یہ ہے کہ میدان عرفات جہاں پر ہے یہاں حشر قائم ہوگا، اور ایک یہ ہے کہ ملک شام کے اندر جو ہے وہ سرزمین فلسطین کے اندر میدان حشر قائم ہوگا۔ تو خیر بات کہاں سے کہاں نکل گئی۔ بات ہماری یہ ہو رہی تھی کہ اس حدیث پاک میں یہ فرمایا گیا کہ قرب قیامت کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ ایک دھواں بلند ہوگا۔ تفسیر کبیر میں بہت سارے دلائل کو سامنے رکھتے ہوئے یہ جو توجیہ ہے کہ قرب قیامت میں دھواں مراد ہے، اس کو ترجیح دی گئی ہے۔ کئی دلائل بیان کیے گئے ہیں، تو میں ان کی باریکیوں میں نہیں جا رہا۔ اب ہم اس پس منظر کو اگر سامنے رکھیں کہ اس دھوئیں سے مراد جو قیامت کی بڑی علامتیں ہیں وہ یہاں بیان ہوئی ہیں، ان میں سے ایک یہاں بیان ہوئی ہے، تو پھر ترجمہ یہ بنے گا کہ ان فیوچر جو ہونا ہے اس کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ فرتقب، غور کرو، یوما، اس دن کے بارے میں، تأتی السماء بدخان مبین، کہ جس دن آسمان پر ایک واضح دھواں ظاہر ہوگا، یکش الناس، سارے لوگوں کو وہ لپیٹ لے گا، مطلب کہ سارے لوگوں پر وہ طاری ہو جائے گا۔ احادیث مبارکہ میں ہے کہ 40 دن تک یہ دھواں رہے گا۔ مومن محسوس کرے گا کہ جیسے نزلے کی کیفیت ہے، لیکن کفار اعلیٰ درجے کی اذیت میں مبتلا ہو جائیں گے۔ مسلمان کو کوئی بڑی تکلیف نہیں پہنچے گی۔ نزلہ جو ہے وہ ویسے بھی نزلے کے تو فضائل آئے ہیں، ایک ہلکی سی جو نا وہ پریشانی ہوتی ہے۔ جو مسلمان ہوں گے وہ 40 دن تک نزلے کی کیفیت میں رہیں گے، لیکن یہ جو لوگ ہوں گے، کفار جو ہوں گے، سخت اذیت میں مبتلا کر دیے جائیں گے، اور فرشتہ کہے گا ھذا عذاب علیم، یہ دردناک عذاب ہے۔ کفار کہیں گے ربنا اکشف عنا العذاب، اے اللہ اس عذاب کو ہم سے دور فرما دے، انا مؤمنون، ہم ایمان لانے والے ہیں۔ اب مفسرین نے یہاں بیان کیا کہ
ان لوگوں نے ایک علامت دیکھی، جہاں جائیے دھواں، مشرق مغرب شمال جنوب، یہ بر اعظم تو کیا، دوسرا بر اعظم تو تیسرا بر اعظم، ہر جگہ یہ دھواں چھا جائے گا۔ تو آج دیکھتے ہیں بارش ہوتی ہے، یا تو ایک شہر میں بھی بارش جو ہے نا وہ بعض اوقات پوری طرح سے نہیں ہوتی، تو موسمی تغیرات تھوڑا سا ٹکڑوں میں آتے ہیں، کہیں دن ہے کہیں رات ہے، کہیں سردی ہے کہیں گرمی ہے، تو موسم احوال ٹکڑوں میں تقسیم ہے، لیکن یہ دھواں جو ہے پورے عالم کو ایک کر دے گا، ہر جگہ یہ دھواں۔ اب لا محالہ انہیں یہ احساس ہوگا یہ اللہ کی طرف سے ہے، ہم عذاب میں مبتلا کر دیے گئے ہیں۔ اور کفار کی یہ عادت ہے کہ جب ان پر سختی آتی ہے تو پھر وہ کہتے ہیں ہم ایمان لانے والے ہیں۔ تو علماء نے یہ نقطہ بیان کیا کہ ان لوگوں نے جس چیز کو دیکھ کر ایمان لانے کا کہا، اس کی وجہ سے ان کا ایمان قبول نہیں ہوگا۔ کیا وجہ؟ کہ ایمان تو وہ مقبول ہے جو ایمان بالغیب ہو، غیب پر ایمان لایا جاتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت آتی ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ، تو بندے اللہ پر ایمان لے آتے ہیں، یہ ایمان بالغیب ہے۔ اچھا، کہنے کو تو یہ ایک نقطہ بیان کیا گیا ہے، لیکن اصل میں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ایک نقطہ ضرور ہوتا ہے لیکن حقیقتاً کوئی اور وجہ ہوتی ہے۔ جو میں سمجھ پایا ہوں اور بعض مفسرین نے بھی اشارتاً اس بات کو بیان کیا کہ جب یہ عذاب میں مبتلا تھے تو انہوں نے ارادہ ظاہر کیا ہم ایمان لانے والے ہیں، ہم ایمان لے آئیں گے۔ جب عذاب ختم ہوا تو پھر وہی ہڈ حرام ہو گئے، وہی ہر دھرمی پر اتر آئے، ایمان لے کر نہیں آئے، یا اس وقت جو کہہ رہے تھے وہ زبان پر کچھ اور تھا اور دل میں کچھ اور تھا۔ تو ظاہر بات ہے نفاق ایمانی جو ہے اس کے ہوتے ہوئے تو ایمان نہیں ہوتا۔ تو حقیقت میں وہ ایمان لائے ہی نہیں تھے، وہ جھوٹے من سے اظہار کر رہے تھے۔ ورنہ تو جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ معجزات مانگے جاتے ہیں انبیاء علیہ السلام سے، اور انبیاء علیہ السلام جب معجزات کا ان سے ظہور ہوتا ہے تو ان کو دیکھ کر بھی تو لوگ ایمان لاتے ہیں، تو اس کو یہ نہیں کہیں گے کہ یہ ایمان بالغیب نہیں ہے۔ وہ اصل میں یہ ہوتا ہے کہ یہ رسول جو ہیں یہ اللہ کے رسول ہیں یا نہیں، تصدیق کے لیے معجزات عطا کیے جاتے ہیں، لیکن معجزات جو ہوتے ہیں ان کے ذریعے بھی اللہ رب العزت کی قدرت کا ظہور ہو رہا ہوتا ہے اور بڑے معاملات ہوتے ہیں۔ لیکن یہ بات اپنی جگہ بجا ہے کہ مسلمان کی جو زندگی ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے جو بندوں کے ساتھ جو معاملہ فرمایا ہے اس کے اندر کچھ چیزیں بڑی واضح ہیں۔ وہ واضح چیزیں کیا ہیں کہ بہت ساری چیزیں ہم پر مخفی کر دی گئی ہیں، یعنی ہمیں ایمان بالغیب کے لیے کہا گیا، ہمیں یہ بتا دیا گیا کہ یوں 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 ہونا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا بجائے مشرق کے تو اس دن توبہ کا دروازہ بند کر دیا جائے گا، کیونکہ اس دن سب سے بڑی علامت ظاہر ہو جائے گی۔ اب معاملہ غیب والا نہیں رہے گا، اللہ تعالیٰ کی جو نشانیاں ہیں ابھی تو اشاروں میں یا تفکر جب ہو تب ہم پر ظاہر ہوتی ہیں۔ تو یہ جو پوری زندگی ہے ہماری، ناظرین محترم، بڑا اہم نقطہ میں عرض کر رہا ہوں، اس پوری زندگی کے اندر ایک چوٹ ہے، ایک چیز کلک کر رہی ہوتی ہے دماغ پر۔ اگر کوئی برائی میں مبتلا ہے تو اچھائی کی دستک ہمیشہ اس کے دل و دماغ پر پڑتی رہتی ہے، اچھائی کھینچتی ہے، اچھائی بلاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو انسان کو اچھائی پر ہی پیدا کیا ہے، دین فطرت پر پیدا کیا ہے، پھر نفسانی خواہشات یا شیطان کا ورگلانا
جب اس پر شامل ہوتا ہے اور جب اس پر غالب آتا ہے تو انسان پراگندہ ہو جاتا ہے۔ انسان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ یہ پہلا مرحلہ تو ہے ایمان لے کر آنا، اب پھر ہیں عملی تقاضے اور ایمان کے تقاضے، دونوں چیزیں جاری رہتے ہیں۔ عملی تقاضے یہ ہوتے ہیں کہ یہ فرائض پر عمل کرے، واجبات پر عمل کرے، پھر آگے اور بڑھے، سنت مصطفیٰ پر عمل کرے، اپنی زندگی کو حب مصطفیٰ کے اندر گزارے، عشق مصطفیٰ کے اندر گزارے، فنا فی الرسول ہو جائے، فنا فی اللہ ہو جائے، یہ جو ترقی کے مدارج چڑھتا چلا جائے۔ اور ایک ایمانی زندگی ہوتی ہے، جو مسلمان کا غور و فکر اور تدبر ہے وہ ہمیشہ جاری رہنا چاہیے۔ تو مشائخ فرماتے ہیں کہ ایک مسلمان کے لیے سب سے بڑا ورد وظیفہ قرآن پاک ہے۔ جب بندہ قرآن پڑھتا ہے تو قرآن سے تفکر پیدا ہوتا ہے، حیات ملتی ہے، روح کو تازگی ملتی ہے، کہیں قرآن پاک کے اندر عجائبات کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہوتی ہے، بارش کیسے برستی ہے، ہوائیں کیسے چلتی ہیں، یہ بادل کیسے آتے ہیں، یہ پھل کیسے تمہیں دیے جاتے ہیں، ایک تسلسل چل رہا ہوتا ہے اور بار بار تذکرہ ہوتا ہے۔ یعنی قرآن کوئی باب بندی کی ہوئی کتاب ہے جس کے اندر ایک چیپٹر میں جو بات بیان ہوگی وہ آگے بیان نہیں ہوگی۔ قرآن کئی مقاصد رکھتا ہے، یہ ایک تذکیر ہے۔ تذکیر کا مطلب یہ ہے کہ ایک نصیحت ہے، بار بار انسان کو نصیحت کرتا ہے۔ تو بہت سارے موضوعات ایسے ہیں جو مقرر آتے ہیں، بار بار آتے ہیں، کہیں رزق کا ذکر ہوتا ہے، کہیں جانوروں کا تذکرہ ہوتا ہے کہ یہ شہد کی مکھی کو دیکھو، یہ دودھ کیسے بنتا ہے اس کو دیکھو، ایک ہی جانور ہے، اس کے اندر وہ غذا لیتا ہے، اس غذا سے خون بھی بنتا ہے، گوبر بھی بنتا ہے، اس غذا سے دودھ بھی بنتا ہے۔ یہ فیکٹری جو لگی ہوئی ہے، کون ہے جو سب چیزوں کو الگ کر رہا ہے؟ اللہ کی تخلیق ہے، اللہ کی بناوٹ ہے۔ تو بندے کا ایمان تازہ ہوتا ہے، یہ جو حلاوت ایمانی ہے اس میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو عملی زندگی اور ایمانی زندگی دونوں میں ترقی ہوتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف ایمان لا کر ہم مطمئن ہو گئے، کافی الحمدللہ، ایمان لانا بھی سب سے بڑی دولت ہے، ایمان لانا، لیکن ایمانی ترقی بھی موجود ہے، اور وہ ایمانی ترقی چھپی ہوتی ہے، وہ قرآن پڑھنے سے ملتی ہے، تفکر کرنے سے ملتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی صفات کو پڑھنے سے ملتی ہے۔ بار بار اللہ تعالیٰ کی صفات کا تذکرہ ہو رہا ہے، بار بار تذکرہ ہو رہا ہے، کہیں صفت رحمان، کہیں صفت رحیم، کہیں قہار، کہیں جبار، کہیں قدوس، کہیں قیوم۔ ہر صفت ایک معنی رکھتی ہے، ایک مفہوم رکھتی ہے۔ بندہ جب اس میں غور کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی محبت میں اور اضافہ ہوتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک عظیم دولت عطا فرمائی، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو برہان فرمایا گیا، اپنی نشانی فرمایا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم علیہ السلام کو وہ تخلیق عطا کی کہ کوئی انسان نہیں ہے، آپ کے کمالات، آپ کے فضائل، آپ کی تخلیق، آپ کے اوصاف، آپ کی بلندی، آپ کا علو، آپ کی برتری، آپ کی فوقیت، آپ کا مقام، آپ کا مرتبہ، جب بندہ ان کو پڑھتا چلا جاتا ہے تو اور اسے ایمانی ترقی نصیب ہوتی ہے۔ چیزیں تو یہی ہیں، ارد گرد میں ہی ہیں، لیکن چھپی ہوئی ہیں، چھپی ہوئی ہیں۔ تو ایمان بالغیب ایک بڑا وسیع مفہوم ہے۔ انسان کی جب توجہ ہوتی ہے تو اس کا تعلق قائم ہوتا ہے دین کے ساتھ۔ جب یہ نماز پڑھتا ہے، جب اس کے دل میں عبادت کا نور داخل ہوتا ہے تو پھر ایمانی ترقی کا راستہ کھلتا ہے، ورنہ ایک زانی کے لیے راستہ بند ہوتا ہے، ایک شرابی کے لیے راستہ بند ہوتا ہے، ایک بے نمازی کے لیے راستہ بند ہوتا ہے، فسق و فجور کرنے والے کے لیے راستہ بند ہوتا ہے، ظلم اور زیادتی کرنے والے کے لیے راستہ بند ہوتا ہے،
سود خور کے لیے راستہ بند ہوتا ہے، حرام کھانے والے کے لیے راستہ بند ہوتا ہے جب بندہ حرام سے بچتا ہے، جب بندہ کبائر سے بچتا ہے، جب بندہ سرکشی سے بچتا ہے، جب بندہ خود کو مطیع قرار دے کر اطاعت کے راستے پر آتا ہے، پھر یہ بند راستے کھلتے ہیں، پھر جو ایمان بالغیب کی ترقی اور منازل کا سفر ہے وہ شروع ہوتا ہے، پھر عالم شہود میں داخل ہوتا ہے بندہ، اور پھر محسوسات کی دنیا میں داخل ہوتا ہے، اور پھر قرآن کے نور سے اس کا سینہ منور ہوتا ہے۔ قرآن تو پڑھنے والے پڑھتے ہیں، حلق سے نیچے نہیں اترتا، انہیں حلاوت نصیب نہیں ہوتی۔ تو بات یہ ہے کہ مسلمان کی زندگی صرف ظاہر کے ساتھ جڑی ہوئی نہیں ہے، ایمان بالغیب ایک پوری دنیا ہے، اور ایک پوری، یوں سمجھے کہ پورا ایک عالم ہے۔ تو صوفیہ کرام کیا کرتے ہیں، پیران طریقت کیا کرتے ہیں، بندے کو کھینچ کر اس دنیا میں داخل کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ پہلے وہ واعظ و نصیحت کرتے ہیں، لوگوں کے دلوں کو صاف کرتے ہیں، گندوں کو ستھرا کرتے ہیں، پاکیزہ کرتے ہیں۔ ایسا یہ میلا کچیلا آدمی آ کے مسجد میں بیٹھ جائے، لوگ کہیں بھاگو بھائی یہاں سے، پہلے نہا دھو کر آؤ، پھر نماز پڑھنے آؤ، پھر مسجد میں آؤ۔ تو یہ جو دنیا ہے، ایمان بالغیب کے ترقی کے جو راستے ہیں، اس کے لیے پہلے صاف ستھرا ہونا ضروری ہے، پشت پر مرشد کامل کا ہاتھ ہونا ضروری ہے۔ مرشد کامل کا ہاتھ پشت پر ہو، پھر بندہ اس راستے پر سفر کرتا ہے، اور قرآن کی معرفت کے دروازے اس پر کھلتے چلے جاتے ہیں۔ تو ناظرین محترم، اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ قرآن کا فہم، قرآن کی محبت، قرآن کی الفت، قرآن پاک کا تدبر، تفکر، اس کے معنی کی حقیقت سے معرفت ہمیں نصیب فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں حلاوت ایمان نصیب فرمائے، ایمان کی چاشنی نصیب فرمائے۔ یہ جو ایمان بالغیب کی ترقی کا سفر ہے، اس راہ کا ہمیں مسافر بنائے اور منزل تک پہنچائے۔ اللہ رب العزت اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن عاطفت میں ہمیں جگہ عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قرآن کے احکام پہ بھی مجھ کو چلا دے، قرآن کے احکام پہ بھی مجھ کو چلا دے۔